السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 29ویں تراویح مکمل کی۔ اب چونکہ ہماری مسجد کے اندر تفسیر کا ایک سلسلہ شروع ہے، تو 18ویں پارے کی تفسیر چل رہی تھی۔ کل ہم نے سورہ نور کی تفسیر بیان کی تھی۔ اس کے آگے کی جو سورت ہے وہ سورہ فرقان ہے۔ فرقان جو ہے میرے محترم دوستو، قرآن پاک کو کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے کفر اور اسلام دونوں کے درمیان میں ایک فرق پیدا کیا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں یہ مکی صورت ہے، اور ان حالات کے اندر یہ صورت نازل ہوئی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا ایک دم شباب کا عالم تھا۔ مکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا جا رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیے جا رہے تھے، بلکہ مشرکین مکہ کو سب سے بڑا اعتراض جو تھا وہ یہ کہ یہ ایسے کیسے اللہ کے نبی ہے، مالی ھذا الرسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق۔ اس کے آگے کی آیتوں میں اللہ نے بیان فرمایا یہ ایسے کیسے نبی ہے جو ہمارے جیسے بازاروں میں چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ان کے بھی بیوی بال بچے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اگر اللہ کو نبی بنانا ہوتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے کسی سردار کو منتخب کرنا چاہیے تھا، بڑے آدمی کو منتخب کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان غریب انسان کو کیسے کیا منتخب کر لیا۔ اور پھر آگے کی آیتوں میں فرمایا کہ مشرکین مکہ پھر یہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسے نبی ہے، اگر یہ اللہ کے نبی ہے تو کوئی غلام بھی ان کو مار سکتا ہے، اگر نبی ہے تو ان کی شان یہ تھی کہ ان کے ساتھ میں کوئی فرشتہ ہوتا باڈی گارڈ کے طور پر ان کی حفاظت کرنے کے لیے۔ تو میرے محترم دوستو، اس سورت کو سورہ فرقان اسی لیے کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کفر اور شرک جو مشرکین مکہ تھے ان کے اور ایمان کے درمیان کے فرق کو واضح کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کو پھر کیسے غالب کیا، اور غالب کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پوری دنیا کے اندر پہنچا کے رکھ دیا، اور پہنچا کے دکھا دیا اور بتا دیا۔ اب میرے محترم دوستو، چونکہ آج کا جو میرا ٹاپک ہے، میرا عنوان ہے وہ یہ کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، آج جو ہمارا نیو جنریشن ہے، ان کو اس صورت سے کیا مل رہا ہے، ان کو کیا حاصل ہو رہا ہے، وہ اس صورت سے کیا عبرت حاصل کر کے اپنی لائف کے اندر، اپنی زندگی کے اندر ایک چینج لا سکتے ہیں۔ اصل جو چینج ہے میرے محترم دوستو، جیسے یہ سورہ فرقان ہے جس نے فرق پیدا کیا کفر اور ایمان کے درمیان میں، ویسے ہی ہمارا جو نیو جنریشن ہے، ہماری جو نئی نسل ہے، ہمارے جو آج کے نوجوان بچے ہیں، وہ بھی یہ ارادہ کرے اور عزم کرے کہ انشاءاللہ اب آگے کی جو میری زندگی ہوں گی، یہ دن بھی میرے لیے یوم فرقان ثابت ہوگا۔ اس سے پہلے کی جو میری فیشنیبل لائف تھی، ماڈرن لائف تھی، اللہ کے حکموں کے خلاف جو لائف تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہٹ کر جو لائف تھی، اس کے بعد سے اب جو میری نئی لائف شروع ہوں گی وہ اللہ کے حکم پر اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ اللہ کے حکم اور اس کے نبی کے طریقے پہ جو لائف گزارنا ہے، جو زندگی گزارنا ہے، جو اپنی جوانی کو گزارنا ہے، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارا نوجوان اس کو آج جو لائف اسٹائل ہے اس کو چھوڑ کر ملنگ بننے کی ضرورت پڑ جاوے۔ کیا بننے کی بھائی؟ ملنگ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔
اللہ کے حکم اس کے نبی کے طریقے والی لائف کسے کہتے ہیں؟ آپ ایک دکاندار ہیں، اگر آپ اپنی دکان کے اندر اللہ کے حکم پہ تجارت کر رہے ہو، آپ کو دکان چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دکان پہ بیٹھے بیٹھے بھی اللہ کے حکم اس کے نبی کے طریقے کو زندہ کر سکتے ہو۔ آپ دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا حکم آپ کو یہ ہے کہ کوئی کسٹمر اگر آپ کے پاس میں آ رہا ہے تو آپ ایمانداری کے ساتھ جو مال ہے وہ اگر عیب ہے، نقص ہے، وہ اس کو بتا کر بیچے، خالص بیچے، چوکھا بیچے، صحیح مال بیچے، اور جھکتا ہوا تول کر اس کو دے، یہ نہیں کہ آپ کاٹا مار کر بیچ رہے ہو۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ اب ایک اگر تاجر اور ایک دکاندار اگر وہ اپنی دکان پہ بیٹھے بیٹھے اس طریقے سے تجارت کر رہا ہے کہ ماشاءاللہ کسٹمر کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، جھکتا ہوا تولتا ہے، اب یہ جو دکان کا ماپ ترازو ہے کل قیامت میں اس کے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ کہاں جانے کا ذریعہ بنے گا بھائی؟ جنت میں۔ کون جنت میں لے کر جائیں گا؟ دکان کا کاؤنٹر لے کر جائیں گا، دکان کا ماپ ترازو اس کو لے کر جائیں گا، اس لیے کہ اس نے کاؤنٹر پہ بیٹھ کر اللہ کے حکم اور اس کے نبی کے طریقے کو کیا کیا؟ زندہ کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن امانت دار تاجر وہ انبیاء اور شہداء کے ساتھ میں ہوں گے۔ ایماندار تاجر کس کے ساتھ میں ہوں گے بھائی؟ انبیاء کے ساتھ میں اور شہداء کے ساتھ میں ہوں گے۔ ایمانداری سے تجارت کرنے والے، اور ہے آج کے زمانے میں موجود۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جھکتا ہوا تولو۔ عرب کے اندر ایک صاحب کی سونے چاندی کی دکان تھی، 4-5 بیٹے بھی ساتھ میں کاروبار کرتے تھے۔ انہوں نے بولے بیٹا آج میں حدیث پڑھ رہا تھا تو ایک حدیث میری نظر سے گزری، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جھکتا ہوا تولو۔ ہماری تو سونے چاندی کی دکان ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم بھی اپنی دکان کے اوپر اس پہ عمل کریں گے۔ بیٹوں نے بولے ابا ہمارے کاروبار میں وہ پاسبل نہیں ہے، ورنہ ہم کو لاس ہوگا، نقصان ہوگا ہم کو۔ انہوں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، نقصان پروفٹ کم ہو جائے گا، کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہم لوگ اگر ہول سیل مارکیٹ سے مال اٹھاتے ہیں اس کی بجائے ڈائریکٹ جو ہے ہم لوگ ملکوں سے مال اٹھائیں گے، لیکن ہم بیچیں گے تو اللہ کے نبی کے طریقے پر ہی۔ وہ جو دکاندار تھا اس نے اپنی دکان پر سونے چاندی کو بھی جھکتا ہوا تولنا شروع کر دیا۔ اب آج کے زمانے میں تو الیکٹرانک کانٹے نکل گئے ہوئے ہیں، اب اس نے جو بھی اپنے حساب سے پوائنٹس وغیرہ طے کیے ہوں گے، لیکن اگر کوئی 1 تولہ اس کے پاس سے سونا خریدتا اس کے اندر بھی کچھ پوائنٹس اس کو زیادہ ملتے۔ مان لو آدھا گرام بھی اگر اس کو زیادہ مل رہا ہے، اس کو اگر آج کے مارکیٹ ریٹ کے حساب سے، کیونکہ آج کے مارکیٹ کے ریٹ کے حساب سے 3300 روپئے کا 1 گرام ہے سونا، آدھا گرام بھی اگر وہ زیادہ دے رہا ہے اس کو آلموسٹ جو ہے 1700 سے 1800 روپئے کا لاس ہے۔ پاؤ گرام بھی اگر دے رہا ہے، وہ 0.25 بھی اگر دیتا ہے، اس کے اندر بھی اس کو بیچارے کو 700 سے 800 روپئے کا لاس ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ مجھے تو اللہ کے نبی کی سنت کو کیا کرنا ہے؟ زندہ کرنا ہے، اور وہ بیچارے نے اسی طریقے سے تجارت شروع کی۔ میرے محترم بزرگوں، جب کوئی انسان اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے طریقے کو زندہ کرتا ہے، اللہ کے حکم کو زندہ کرتا ہے، اللہ اس کا نقصان کبھی بھی نہیں ہونے دیتے۔ پورے مارکیٹ کے اندر بات پھیل گئی کہ فلانا جو دکاندار ہے، فلانا جو تاجر ہے، وہ تو سونا چاندی بھی جھکتا ہوا بیچتا ہے۔ اب اس کے بعد میں کیا تھا، وہ شہر، آزو بازو کے شہر، اطراف کے شہر، پورے ملک میں جب خبر پھیلی تو لوگ اس کی دکان پر ایسا ہجوم کرنے لگے، اس کو باضابطہ لائن لگانے کے واسطے 4-6 آدمی رکھنا پڑی، کسٹمر کی لائنیں لگنے لگی دکان کے باہر، اس کا ٹرن اوور بڑھ گیا، اور اتنا ٹرن اوور بڑھ گیا کہ جو زیادہ تول کے دینے میں لاس ہو رہا تھا، اب اس سے زیادہ اس کو کیا ہونے لگا بھائی؟ پروفٹ ہونے لگا، فائدہ ہونے لگا۔ تو ایک آدمی جو دکان کے کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا ہے، تجارت کر رہا ہے، اگر اس میں بھی اللہ کے حکم اور اس کے نبی کے طریقے کو زندہ کریں گا تو فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ اس کا حشر انبیاء اور شہداء کے ساتھ میں فرمائیں گے۔
اصل میں ہمارا پرابلم یہ ہے، ہم نے جو دین کا ڈیفینیشن سمجھا ہوا ہے، دین کا، ہم کو کیا لگتا ہے دین پہ چلنا بہت مشکل ہے۔ ایک بہت بڑے تاجر ہے، بیوپاری ہے، بزنس مین ہے، ہم لوگ ایک مرتبہ ان کی ملاقات کے لیے گئے، بیٹھے ان کے پاس میں، ان کی تشکیل کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے، بولے بھائی مولوی صاحب، دین اور دنیا دونوں کو ساتھ میں لے کے چلنا پڑتا ہے۔ اگر آپ دین کے لیے کام محنت کر رہے ہو تو دنیا کے لیے بھی کرنا ضروری ہے، دونوں کی فکر کرنا ضروری ہے۔ میں نے کہا دیکھو یہ آپ کی سب سے بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ نے دین اور دنیا دونوں کے ڈیفینیشن کو الگ الگ سمجھ لیا۔ اسلام میں الگ الگ نہیں ہے۔ اسلام میں دنیا کا جو کام آپ کر رہے ہو اسی کام کو اگر اللہ کے حکم اس کے نبی کے طریقے پہ کرو گے وہی آپ کے لیے دین بنے گا، وہی آپ کے لیے کیا بنے گا بھائی؟ اب ہم نے دین کسے سمجھا؟ مسجد کے اندر جا کر جو ہے بیٹھ جانا، یا جو مستقل عبادت کرنا ہے، یا پھر دنیا تجارت کو، کاروبار کو، سب کو چھوڑ دینا اور 24 گھنٹے بس دین کی ہی باتیں کرنا۔ ہم لوگوں کا ایک ہماری تھاٹس، ہماری تھنکنگ ایسی بنی ہوئی ہے، یہ دین ہے، اور ہم نے دکان کو دنیا سمجھ لیا۔ آج کے زمانے کا جو ماڈرن ایجوکیشن ہے اس کو ہم نے دنیا سمجھ لیا، جاب کرنے کو ہم نے دنیا سمجھ لیا۔ اب ہم نے دین دنیا دونوں کو الگ کر لیا، اس لیے یہ سارے پرابلمز کریٹ ہو رہے ہیں۔ اگر ہم جو کام کر رہے ہیں اسی کو اللہ کے حکم اس کے نبی کے طریقے پر کریں گے وہی ہمارے لیے دین بنے گا۔ کیا بنے گا بھائی؟ وہی دین بنے گا۔ اب جیسا میں نے دکان کی مثال دیا، تجارت اگر اللہ کے حکم پہ ہو دین بن گیا آپ کے لیے، آپ کے اوپر کاؤنٹر پہ بیٹھنا آپ کے لیے دین بن گیا۔ ایسے ہی ایک آدمی جاب کرتا ہے، ورک کرتا ہے، اب اس نے کہا کہ بھائی میرا جو جاب ہے، میرا جو ورک ہے، اس کو بھی میں اللہ کے حکم اور اس کے نبی کے طریقے پہ کروں گا، تو اس کی جو 9 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے وہ کل قیامت میں اس کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گی۔ بھائی میری ذمہ داری ہے، میرے اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں پہ میں جاب کر رہا ہوں وہاں پہ میں پوری ایمانداری کے ساتھ میں کام کروں، پوری ایمانداری کے ساتھ۔ اب وہ پوری ایمانداری کے ساتھ میں آپ کام پہ جا رہے ہو، ماشاءاللہ آپ کا جو ورک پلیس ہے وہاں پہ برابر آپ صبح میں جا رہے ہو، شام میں جو ہے وہاں سے واپس آ رہے ہو، جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں اس کو آپ پوری فکر کے ساتھ میں پورا کر رہے ہو، تو یہ آپ اپنے اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہو۔ ہاں، اور اللہ کے حکم اس کے نبی کے طریقے کو توڑنا کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا، ایک غیر مسلم کے پاس میں ایک مسلمان نوکر کام کرتا تھا۔ اب دوسرا ایک نیا مسلمان نوکر آیا اس کے پاس، تو جو نیا مسلمان نوکر تھا اس نے کہا کہ سیٹھ مجھے نماز کے لیے چھٹی چاہیے۔ تو سیٹھ نے بولا یار یہ جو پرانا نوکر ہے یہ تو کبھی چھٹی لیتا نہیں تھا۔ تو پرانے نوکر سے پوچھے، اس نے کہا کوئی بات نہیں، اگر نئے کو چھٹی دے رہے ہو تو مجھے بھی دو، ہم دونوں نماز کے لیے جائیں گے ساتھ میں۔ اب دونوں نکلتے تھے نماز کے لیے۔ اب نماز کے لیے جب نکلتے تھے تو اس کے بعد میں جو نیا نوکر ہے وہ بیچارہ مسجد میں جا کے نماز وغیرہ پڑھ کے وقت پہ اپنے کام پہ پہنچ جاتا تھا، لیکن جو پرانا تھا سینئر، وہ نماز پڑھنے کے بعد میں چائے پینے کے لیے جانا، پھر اپنے کچھ دوست احباب سے ملاقات کرنا، پھر چائے کے بعد میں پان، گٹکا، بیڑی وغیرہ جو رہتی اس کے اندر تھوڑا سا ٹائم پاس کر کے اس کے بعد پھر وہ جاتا تھا دکان پر 15-20 منٹ لیٹ۔ اب وہ غیر ایمان والا جو تھا اس کو تو نہیں معلوم تھا یہ دونوں کیا کر رہے، تو اس نے جو پرانا نوکر تھا اس سے سوال کیا، بولے نماز کے لیے تم دونوں جاتے ہو، یہ جو نیا ہے فوراً جاتا، ایک 10-15 منٹ میں واپس آ جاتا، تم کو ہر نماز کے لیے آدھا گھنٹہ لگتا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو پرانا نوکر بولنے لگا کیسا ہے یہ ابھی نیا نیا نمازی ہے، بولے ہاں اس کو تجربہ نہیں ہے ابھی نماز پڑھنے کا، ابھی سیکھ رہا، بولے یہ نماز کیسی پڑھنے کا، میں کیسا ہے ایکسپرٹ ہوں بولے نماز کا۔
تو وہ حساب سے مجھے ذرا آرام سے اطمینان سے پڑھنا پڑتی، اس لیے ٹائم زیادہ لگتا بولے مجھے، اس کو نہیں معلوم ہے نا، اس کے لیے یہ ایسی پڑھ کے آ جاتا۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا میرے محترم دوستو، اب وقتی طور پہ اس نے ایسا بتا دیا، لیکن جس دن وہ غیر ایمان والے کو یہ پتہ چلے گا، یا ہمارے نان مسلم بھائی جس کے پاس یہ لوگ کام کرتے تھے، کہ آپ مجھے بتاؤ اس مسلمان کے اخلاق کا اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا۔ تو ایمانداری کے ساتھ میں اگر کام کر رہے ہو تو آپ کی جاب، آپ کا ورک، یہ آپ کو کہاں لے جانے کا ذریعہ بنے گا؟ جنت میں۔ جھوٹ بول کر جاب کرو گے، ماشاءاللہ گھر پہ مہمانوں کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، پکنک پہ جا رہے ہیں، اور باس کو فون کر کے بول دیے، سر ٹوڈے آئی ایم ناٹ ایبل ٹو کم بیکاز آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل، سو کائنڈلی ریکویسٹ یو اپروو مائی لیو فار ٹوڈے ایز میڈیکل لیو۔ اب باس کو ایک ایس ایم ایس ٹھوک دیے بیٹھے بیٹھے وہیں سے، سر میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بولے یار ایک میرا میڈیکل لیو ڈال دو۔ حالانکہ آپ اچھے ہیں، گھر پہ مہمانوں کے ساتھ میں انجوائمنٹ چالو ہے، پکنک کا پروگرام بن رہا ہے، اور آفس میں کون سی لیو لی جا رہی ہے؟ جھوٹ ہے یہ، مکاری ہے یہ۔ تو ایسی اگر کوئی جاب کرے گا، یہ جاب اس کو جنت میں نہیں لے کر جائیں گی، بلکہ قیامت میں اس کا حساب ہوگا۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہے کمپنیوں کی طرف سے۔ اب مثال کے طور پہ کمپنی نے کہیں پہ بھیج دیا آپ کو، کسی اور شہر میں بھیجی، کسی اور ملک میں بھیجی، وہاں جانے کے بعد میں بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں، اب ایک ہوٹل کے اندر کمرہ لے لیے 300 روپیے روز سے، اور بل بنا کے لیے 3000 کا بل بنا، بولے اس کے اندر 10 دن کا جو اسٹے تھا وہ 3000 ہوا، اور بل کتنے کا بن رہا ہے؟ 30,000 روپیے کا۔ تیرے کو بھی 1500 روپیے دے دیتا، بولے میں خرچے پانی کو۔ یہ دھوکہ ہے، یہ جھوٹ ہے یہ۔ لیکن اگر آپ وہیں پہ اپنی ایمانداری کے ساتھ میں کام کر رہے ہو، کائے کے ساتھ میں بھائی؟ ایمانداری کے ساتھ میں، جو ہوا وہی خرچہ اگر اس میں لگا رہے ہو، ارے یہ جاب آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ جو اللہ کے نبی نے، میں نے جو بتایا نا، دین دنیا الگ نہیں سمجھنے کا، دنیا کا ہم جو کام کر رہے ہو اسی کام کو کس کے حکم پہ کرنا ہے؟ اللہ کے حکم اور اس کے نبی کے طریقے پہ۔ اسی طریقے سے دھوکہ دینے کے بہت سارے آج نئی نئی چیزیں نکل گئی بھی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کہیں پہ جاب کر رہے ہیں، کہیں کے امپلائی ہیں، اب کمپنی کی طرف سے ایسا رول ہے کہ بھائی جو ہمارا امپلائی ہو اس کو کمپنی کی طرف سے رینٹ ملے گا، گھر کا رینٹ ملے گا، کرایہ ملے گا۔ اب ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، خود کے گھر میں رہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی اور گھر والے سے جھوٹا ایگریمنٹ بنا کے اگر کوئی لے رہا ہے کہ بھائی میرے کو ذرا ایک ایگریمنٹ بنا کے دے دے، میں تیرے پاس میں کرائے سے رہتا ہوں اور اتنے کرائے کا میں تیرا بھی تھوڑا بہت فائدہ کر کے دوں گا، تو اس طریقے سے کمپنی کو جھوٹ بولنا اور ان سے پیسے نکل کے لینا رینٹ کے نام پر، یہ دھوکہ ہے، یہ سراسر حرام ہے اور ناجائز ہے۔ اگر کوئی آدمی اس قسم کی کمائی کر کے اپنی اولاد کو کھلا رہا ہے تو وہ ان کے پیٹ میں حرام کے لقمے بھر رہا ہے اپنی اولاد کے، اور لوگ کرتے ہیں ایسا۔ اور خالی اتنا بھی نہیں کرتے ہیں، بعض لوگ اگر رینٹ پہ بھی رہ رہے ہیں، مان لو 5000 روپیے مہینے کا گھر ہے، اس سے لکھا کے لیتے ہیں کہ 15000 روپیے کا کر کے دے، اور دیتے ہیں لوگ۔ بہت سے لوگ ڈاکٹروں کے پاس سے جھوٹا سرٹیفکیٹ بنا کر لیتے ہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اسی لیے میرے محترم دوستو، اللہ کے یہ جو ہمارا عمل ہے، عمل اگر ہم اس کو اللہ کے حکم، اس کے نبی کے طریقے پر کریں گے نا، یہ جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ کہاں جانے کا ذریعہ بنے گا؟ جنت میں جانے کا۔ میں خود ایک اپلیکیشن بناتا ہوں، میں اپنی امامت کے ساتھ میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں میں الحمدللہ، اور ایک بہت بڑی MNC انڈیا کی جو ہے ٹاپ 5 میں کی کمپنی ہے، اس کے اندر میں کام کرتا ہوں۔ اب ایک مرتبہ ہم لوگ ایسی کام کرتے بیٹھے تھے، تو میرا ایک نان مسلم دوست میرے بازو بیٹھا ہوا تھا، تو ہم لوگ جو ایپ بنا رہے تھے، مطلب جس کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے تھے، تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا دیکھو بھائی، ہم جو کام کر رہے ہیں نا، اس پہ ہم کو خالی تنخواہ نہیں مل رہی ہے، اس پہ اپنے کو پنیہ مل رہا ہے، ثواب بھی مل رہا ہے۔ اس نے بولا ثواب کیسا کیا مل رہا ہے؟ میں نے کہا ثواب اس لیے مل رہا ہے کہ ہم جو چیز بنا رہے ہیں اس کو کروڑوں لوگ استعمال کرتے ہیں۔ کس کے بھروسے پہ؟ اب ہمارے بھروسے پہ۔
ہم میں نے کہا پوری ایمانداری کے ساتھ اگر زیرو ڈیفیکٹ پروڈکٹ بنا کر کمپنی کو دیں گے اور لوگ اگر اس کو ہمارے بھروسے پر استعمال کریں گے پورے کانفیڈنس کے ساتھ میں کہ بھائی ماشاءاللہ ہم کو جو چیز ملی ہے یہ ایک دم زیرو ڈیفیکٹ چیز ہے، آنکھیں بند کر کے اس کو استعمال کرو، ہمارے بھروسے پر جب استعمال کریں گے تو ہمارے اوپر ان کا بھروسہ کرنا اور ہمارا پوری ایمانداری کے ساتھ ایک دم پرفیکٹ پروڈکٹ ان کو بنا کر دینا، یہ بھی ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ ثواب ہے یہ اپنے لیے، پیسے مل رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہو گئی، لیکن اس کے علاوہ بھی اپنے کام کو ایمانداری سے کرنا اور پورے امانت داری کے ساتھ میں پروڈکٹ بنا کر دینا، یہ بھی آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ تو جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کے لیے بھی اگر آپ اپنے کام کے اندر برابر پوری ٹائمنگ، پوری ایمانداری، ہر چیز پوری ایمانداری سے کر رہے ہو، کل قیامت کے دن آپ کا کام بھی آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، اور اس کی نیت یہ ہے، بھلے وہ کانوینٹ اسکول میں پڑھتا ہو، انگریزی اسکول میں پڑھتا ہو، بھلے وہ گریجویشن کر رہا ہو، بھلے وہ BCA کر رہا ہو، MCA کر رہا ہو، بھلے وہ CA بن رہا ہو، کوئی بھی دنیا کی ڈگری لے رہا ہو، لیکن اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں اپنے کوالیفیکیشن اور ایجوکیشن کے ذریعے سے سماج کی خدمت کروں گا۔ کس کی خدمت کروں گا بھائی؟ سماج کی، اللہ کے مخلوق کی، اللہ کے مخلوق کی، خالی مسلمانوں کی نہیں، سب آ گئے سماج کے اندر۔ کون آ گئے؟ سب سارے سماج آ گئے اس کے اندر، لیکن نیت یہ ہے کہ میں اپنے تعلیم کے ذریعے سے اللہ کے مخلوق کو فائدہ پہنچاؤں گا۔ میرے محترم دوستو، اس کا انگریزی پڑھنا بھی اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بنے گا، اس کا مراٹھی پڑھنا بھی اس کے لیے ثواب کا، اس کا کالج کی ڈگری لینا بھی، اس لیے کہ اس کی نیت یہ ہے کہ میں اپنے ایجوکیشن کے ذریعے سے کس کو فائدہ پہنچاؤں گا؟ اللہ کی مخلوق کو۔ اور میں آپ کو مثال دے کر بتاتا ہوں، ہمارے یہاں پر ایک ڈاکٹر صاحب ہے، وہ MBBS ہے، MD ہے، MS ہے، ماسٹر آف سرجن بھی ہے وہ ساتھ میں۔ اب پونا شہر کے اندر ایسے کسی ڈاکٹر کو اگر ہم کو جا کر بتانا ہے تو کم سے کم اس کی فیس کیا ہوں گی؟ آپ بتائیے کتنی ہوں گی بھائی یہاں کے حساب سے؟ 200 روپیے، 500 روپیے، کیونکہ MS ہے نا، وہ MBBS کے بعد MD ہے، ماسٹر آف جو ڈاکٹرس ہے، اس کے اوپر MS ہے، وہ ماسٹر آف سرجن ہے۔ اس کے باوجود میرے محترم دوستو، لیکن وہ ایمان والے ہیں۔ کون ہے وہ ڈاکٹر صاحب؟ مسلمان ہیں۔ انہوں نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں یہ نیت کیے تھے، اے اللہ میں اپنے علم کے ذریعے سے تیری مخلوق کو فائدہ پہنچاؤں گا۔ وہ بیچارہ صرف 10 روپیے فیس لیتا ہے۔ کتنے روپیے فیس لیتے ہیں؟ 10 روپیے، اور خالی مسلمانوں سے نہیں، ہر ذات کا، ہر سماج کا کوئی بھی انسان ان کے پاس میں جا سکتا ہے۔ بڑا ہاسپٹل ہے، آپریشن وغیرہ سب کچھ ہوتے ہیں ان کے وہاں پر، لیکن وہ فیس جو ہے چیک اپ کی وہ صرف 10 روپیے لیتے ہیں۔ اب مجھے آپ بتاؤ، جس انسان نے اس نیت سے تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر بنا، اس کا ڈاکٹر بننا اس کے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا کہ نہیں بنے گا بھائی؟ ارے بھائی بولو نا۔ جزاک اللہ، الحمدللہ۔ اب ایک آدمی وکیل بن رہا ہے، ایڈوکیٹ بن رہا ہے، LLB کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اور اس کی نیت یہ ہے کہ بھائی میں وکیل بن کر، آج ہمارے مسلمان قوم کے اندر قوم کو صحیح گائیڈ کرنے والے نہیں رہتے، قوم کو صحیح رہبری کرنے والے نہیں رہتے، اس لیے آج دیکھو مسلمان گھرانوں کا یہ حال ہو چکا ہے کہ بات پہ مسلمان فوراً کورٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ کائے کا سہارا لیتے ہیں؟ میاں بیوی میں ذرا سی تیری میری ہو گئی تو سسرال والے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ یہ مسلمان قوم کے لیے اللہ نے قرآن پاک کو نازل کیا، ہماری معاشرتی زندگی کے مسائل، معاملات کے مسائل، سارے مسائل قرآن میں موجود ہے، وہ سب چھوڑ کر ہمارا رجحان جاتا ہے کورٹ کچہری کی طرف۔ اب وہ نوجوان جو LLB کر رہا ہے، اس کی نیت یہ ہے، اے اللہ یہ میری قوم ان پڑھ ہے، اس کو زیادہ نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے، میں اگر وکیل بن گیا
تو وکیل بننے کے بعد میں میری قوم کی صحیح رہبری کروں گا. میرے پاس میں اگر کوئی مسئلے لے کر آئیں گے تو پہلے ان کو سمجھاؤں گا, ارے بھائی یہ سارے مسئلے مسائل بیٹھ کے گھر پہ حل کرو. کہاں پہ حل کرو؟ یہ کورٹ کچہری کے چکر میں مت پڑو. اپنے پاس قرآن ہے, اللہ کے نبی کی حدیث ہے. اگر کسی وکیل بننے والے کے دل میں یہ خیال آتا ہوگا کہ میں اس طریقے سے قوم کی رہبری کروں گا, اور اگر میری قوم کے نوجوانوں کو زبردستی پھنسا کر جیلوں میں ڈالا جاتا ہے تو میں اپنی قوم کے جوانوں کے مقدمے لڑوں گا, میں سمجھتا ہوں اس کی یہ نیت اس کے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی. اور جو ایجوکیشن وہ حاصل کر رہا ہے وہ پڑھنے پر بھی اللہ اس کو ثواب دیں گے. کیا دیں گے بھائی اس کو؟ کیونکہ ہماری مینٹلٹی, اب آپ بولیں گے یار وکیلوں کے بارے میں تو ہم نے بہت برا سنے, یہ پہلے مولانا دکھ رہے جو ان کو ثواب پہنچا رہے, ان کے حق میں نیکیاں نہیں. وکیلوں کے بارے میں ایک عام مینٹلٹی, عام پہلے تو مسلمان یہ سوچتا ہے کہ بھائی اپنے بچوں کو وکیل نہیں بنانا چاہیے. کیا نہیں بنانا چاہیے؟ ایسا سوچتے ہیں مسلمان. اور میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, میرے ساتھ پیش آیا ہوا واقعہ. ہم لوگ مدرسے میں پڑھتے تھے, بچے تھے چھوٹے چھوٹے, تو ہمارے ایک استاد محترم کے ساتھ میں ہم لوگ چھٹیوں میں گاؤں آ رہے تھے ٹرین کے اندر. ایک جگہ ہم لوگ بیٹھے ایسا سیٹ پہ, تو اچانک ایک بڑے اسٹیشن پہ ٹرین رکی. اس میں 2-3 جن ایک دم کالے کوٹ والے, اور وہ ہمارے ڈبے میں آ کے سامنے کی سیٹ پہ جگہ خالی تھی, وہ لوگ بیٹھ گئے. بات چیت شروع ہوئی تو ہمارے ایک ساتھی تھے, تھوڑے سے عمر میں بڑے تھے وہ, تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے. ان لوگوں نے بولے بھائی ماشاءاللہ آپ لوگ مدرسے کے لوگ ہیں؟ ہمارے استاد نے بولے ہاں. بولے ہم لوگ مدرسے کے لوگ ہیں اور فلانے مدرسے میں پڑھتے ہیں, ابھی چھٹیاں لگے بچوں کو ہم لے کے جا رہے ہیں ان کے گاؤں ان کے ماں باپ کے پاس پہنچانے کے لیے. تو ہمارے استاد نے بولے شاید آپ لوگوں کو دیکھ کے لگ رہا آپ لوگ ٹی ٹی ہے کیا؟ بولے ٹرین میں کے. انہوں نے بولے نہیں ہم لوگ ٹی ٹی نہیں ہیں, ہم لوگ وکیل ہے, وکیل ایڈوکیٹ ہے. یہاں پہ ہائی کورٹ کے اندر ایک کیس کے سلسلے میں ہم لوگ آئے تھے, ابھی ہماری یہاں سے واپسی ہو رہی ہے اس لیے ہم لوگ جا رہے ہیں بولے واپس. تو ہمارے ایک جو ساتھی تھے انہوں نے بولے وکیل صاحب میرے کو ایک شعر یاد آیا, سناؤں کیا؟ بولے تم لوگوں کو سناؤ نا. بولے بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بولے میں نے ایک کتاب میں پڑھا, اس میں شعر تھا کہ پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا, پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. اب وہ وکیل لوگ تو ایک دم ہکے بکے رہ گئے وہ شعر سن کے. انہوں نے بولے مولانا عمر کیا ہے؟ بولے آپ کی کیا عمر کیا ہے؟ بولے آپ کی. ہمارے استاد بھی خاموش ہو گئے, سب خاموش, سناٹا. کبھی تحصیل آفس میں گئے کیا؟ بولے آپ کلیکٹر آفس میں گئے؟ کبھی کلیکٹر آفس میں. اچھا کورٹ میں گئے کبھی آپ؟ کورٹ میں کچہری کیسی رہتی, کیا رہتی معلوم ہے تم کو؟ نہیں. بولے بھائی ہم تو مدرسے مسجد کے لائن کے آدمی ہیں, ہمارا کورٹ کچہری سے کیا لینا دینا ہے. بولے اس کے واسطے شاعری سجری بولے تمہارے کو, کورٹ میں آؤ بولے کبھی. وہ منادی لگانے والا جب نام رہ کے پکارتا نا, شیخ رفیق شیخ شفیق حاضر ہو, وہ آواز سنتے ہی 25 گرام خون جگہ پہ سوکھ جاتا بولے آدمی کا. جیسی نام سنا اس نے, کتنے گرام خون؟ 25 گرام خون تو جگہ پہ سوکھ جاتا. اور جج کے سامنے جب جاتا تو وہاں پہ کچھ 2-5 گرام جو ہے وہاں پہ سوکھ جاتا. بی پی جگہ پہ نہیں رہتا. بولے حضرت اور آپ ایسی بات کر رہے ہو اس لیے کر رہے ہو کیونکہ زندگی میں کبھی آپ کو کہاں جانے کی ضرورت نہیں پڑی؟ کورٹ میں جانے کی. بولے حضرت ہم اپنی قوم کے مظلوم نوجوانوں کے کیس لڑنے کے لیے آئے تھے. ہماری قوم کے جو نوجوان ہیں, پتہ ہے آپ کو, ایسے بے قصور نوجوان کچھ نہیں کیے انہوں نے, ان کے گھر پہ چوہے مارنے کی دوا نکلی اور ویسے نوجوانوں کو اٹھا کے لے جا کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیے. اگر اپنی قوم کے وکیل نہیں ہوں گے کوئی کیس نہیں لڑے گا ان کا, کوئی آگے نہیں بڑھے گا ان کے لیے. تو اس لیے میرے محترم دوستو, اگر کوئی وکیل بھی بن رہا ہے یہ نیت سے کہ میں وکیل بن کے کس کی خدمت کروں گا؟ امت کی خدمت کروں گا, امت میں جوڑ پیدا کروں گا, تو میں سمجھتا ہوں اس کا وکیل بننا بھی اس کے لیے کہاں جانے کا ذریعہ بنے گا بھائی؟ جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا. اس لیے میرے محترم نوجوانوں,
اپنے دل میں اسلامی غیرت پیدا کرنے کا کہ ہم کو اللہ نے جو اسلام اور ایمان عطا فرمایا ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر ایسا پہاڑوں کی طرح سے جمع ہوا ہونا چاہیے۔ آپ کپڑے کیسے پہنتے ہو اسلام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں پھر آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلام کا کوئی اسپیشل یونیفارم نہیں ہے کہ اگر آپ کو اپنے دل کے اندر اسلام کو جمانا ہے تو ویسا ہی یونیفارم پہننا پڑے گا۔ آپ جیسے کپڑے پہنتے ہو پہنو، لیکن آپ کا اندرون بنا ہوا ہونا چاہیے۔ کیا بنا ہوا ہونا چاہیے بھائی؟ اندرون، اندر اسلام ہونا چاہیے کہ اذان ہو گئی، بھلے آپ ٹی شرٹ اور پینٹ کے اندر ہو، بھلے آپ جو ہے فارمل ڈریس کے اندر ہو، کیجول ڈریس کے اندر ہو، لیکن آپ کے اندر کے ضمیر نے اب آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی نماز کا وقت ہو چکا ہے، اب میرے اوپر فرض ہے میں نماز ادا کروں۔ تو ہمارے نوجوانوں کے اندر ایسی غیرت، اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو غیرت ہے آج آپ کو یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، آسٹریلیا کے اندر مسلمان نوجوانوں کے اندر دیکھنے کے لیے ملیں گی۔ ہم کو یہ لگتا ہے کہ مسلمان آسٹریلیا میں ہے تو کتنے فیشنیبل ہوں گے، امریکہ میں ہے تو کتنے ماڈرن ہوں گے، اور یو کے میں ہے تو کتنے ماڈرن ہوں گے۔ یہ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ میں آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ آج یو کے اور برٹن کے اندر اللہ نے وہ ماحول بنا دیا کہ وہاں کے گھر گھر کے اندر بچے وہیں پہ حافظ قرآن بن رہے ہیں۔ یو کے برٹن کی بات بتا رہا ہوں میں، ورنہ میرے پاس میں ایک کتاب ہے، ایک اللہ والوں کا سفر نامہ ہے، انہوں نے اس کے اندر لکھے کہ میں 1970 میں انگلینڈ گیا، یو کے گیا، تو پورے لندن شہر کے اندر مجھے جمعہ پڑھنے کے لیے ایک بھی مسجد نہیں ملی، ایسا وہ بزرگ کا کہنا تھا اس کے اندر کتاب میں ان کے۔ اور پھر وہی بزرگ ابھی 2010 میں دوبارہ انگلینڈ کے سفر پہ گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ نے ان ملکوں کا نقشہ اب ایسے بدل دیا، اسی برٹن کے اندر میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ 2500 سے زیادہ مسجدیں ہو چکی ہیں، 2500 سے زیادہ۔ آج وہاں پہ وہ مدرسے چل رہے ہیں جہاں پہ بچے صرف حافظ نہیں، عالم اور مفتی بن کے نکل سکتے ہیں۔ مفتی تک کی پوری تعلیم کہاں پہ ہو رہی ہے بھائی؟ برٹن کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو، انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں۔ امریکہ میں بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر کی جو اسلامی اور ایمانی جو غیرت ہے، وہ غیرت نے ان بچوں کو حافظ قرآن اور عالم دین بننے پر مجبور کیا۔ تو ہمارے جو نوجوان ہیں آج کے زمانے میں، وہ بھلے چاہے جو بنے، ڈاکٹر بنے، میڈیکل آفیسر بنے، یا آئی ٹی انجینئر بنے، یا پھر وہ کسی بھی لائن اور فیلڈ کے اندر جائے، لیکن سب سے پہلے ان کے اندر کی جو اسلامی غیرت اور اسلامی حمیت ہے وہ بیدار ہونا چاہیے۔ آپ کہیں پہ جاب کر رہے ہیں، آپ نے دیکھے نماز کا وقت ہو گیا، تو اب آپ کے اندر کے ایمان نے آپ کو فوراً اس بات کی طرف ابھارنا چاہیے کہ بھائی اب نماز کا وقت ہو گیا، میرے لیے پہلے نماز ہے، پہلے کیا ہے میرے لیے؟ نماز ہے۔ یہ غیرت ہمارے اندر آنی چاہیے۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں کے لیے آپ بھلے کپڑے کیسے بھی پہنو، آپ جس لائف اسٹائل میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں گزارو، لیکن آپ کے اندر کا جو اسلام ہے وہ زندہ ہونا چاہیے۔ کیسا ہونا چاہیے بھائی؟ زندہ ہونا چاہیے۔ آپ کے بوپوڑی کا ہی ایک نوجوان ہے، آپ کے بوپوڑی کا ہی، کچھ سال پہلے میں کسی اور کمپنی میں جاب کرتا تھا، تو وہ بھی میرے ساتھ میں جاب کرتا تھا، ہم دونوں ایک ہی ساتھ میں جاب کرتے تھے۔ ایک دم وہ فارمل، جو جیسے فارمل لوگ ڈریسنگ ہوتی ہے، آفیشیل تو وہی ہوتا ہے، فارمل کپڑوں میں۔ اس کو اگر آپ دیکھیں گے، نہ اس کے سر پہ آپ کو ٹوپی نظر آئیں گی، نہ اس کو میری طرح سے داڑھی تھی، کچھ نہیں، ایک دم نارمل نوجوان۔ لیکن میرے محترم دوستو، اس کے اندر کا تقویٰ دیکھو۔ ہم لوگ جہاں جاب کرتے تھے تو جو کلائنٹ ہوتے تھے ان کو پورا ان کا جو کام ہمارے ذمے ہوتا تھا وہ کر کے دے دیے، تو بہت سارے لوگ وہ گفٹ دیتے تھے، ہدیہ دیتے تھے، بھائی تم نے ہمارا یہ پروجیکٹ مکمل کر کے دیے، یہ ہماری طرف سے آپ کو موبائل گفٹ ہے، یہ گھڑی گفٹ ہے، یا کچھ بھی گفٹ ہے۔ وہ نوجوان انکار کر دیتا تھا، نہیں نہیں، میں مسلمان ہوں، میرے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بھائی جائز تمہارے لیے؟ اس لیے جائز نہیں ہے کہ میں جہاں پہ جاب کر رہا ہوں
وہ کمپنی مجھے کیا دیتی ہے؟ سیلری دیتی ہے، تنخواہ دیتی ہے۔ تو پھر وہ ان کے بیچ میں حجت چلنے لگی، پھر مجھے انہوں نے بلائی، پھر میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھو آپ کا اوپر کا مینجمنٹ اگر وہ آپ کو پرمیشن دیتا ہے گفٹ اور ہدیہ قبول کرنے کے لیے تو آپ لے سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے، تو آپ اپنے سینئر کو یا اپنے بڑے آفیسر کو اطلاع دو کہ بھائی فلانوں کو ہم نے جو سروس پرووائڈ کیے تھے، ہماری سروس سے خوش ہو کے وہ ہم کو ہدیہ یا گفٹ دینا چاہتے، جائز ہے آپ کے لیے۔ آپ مجھے بتاؤ میرے محترم دوستو، آج کے زمانے میں کسی میں اتنا تقوی ہو سکتا ہے بھائی؟ کون تحقیق کریں گا؟ وہ تو یہی سوچیں گا نا، ارے بھائی مجھے ہدیہ مل رہا ہے، مجھے گفٹ مل رہا ہے، لے لو۔ مگر وہ نوجوان میرے محترم بزرگوں دوستو، اس کا تقوی آپ دیکھو، اگر کوئی ہدیہ بھی دے رہا ہے تو لینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ تقوی جو ہے نا، اسے تقوی کہتے ہیں۔ یہ لباس کے اوپر نہیں آتا، ظاہر کے اوپر نہیں آتا، یہ کہاں پہ آتا ہے بھائی؟ اندر آتا ہے، اندر۔ تو وہ غیرت آج ہمارے نوجوانوں کے اندر آنی چاہیے کہ بھائی میں کیسا بھی رہوں، کسی بھی پوسٹ کے اوپر چلا جاؤں، سب سے پہلے میں مسلمان ہوں۔ اپنا یہ احساس ہم نے نہیں بھولنا چاہیے، سب سے پہلے میں کون ہوں؟ مسلمان ہوں، اس کے بعد میں ڈاکٹر ہوں، اس کے بعد میں انجینئر ہوں، اس کے بعد میں پروفیسر ہوں، اس کے بعد جو بھی ہوں وہ اس کے بعد میں ہوں، لیکن سب سے پہلے کون ہوں بھائی؟ میں مسلمان ہوں۔ تو یہ جذبہ ہمارے نوجوانوں کے اندر پیدا ہو کر انہوں نے یہ نیت کرنی چاہیے کہ جیسے آج ہم نے سورہ فرقان کی تفسیر بیان کی، ہمارے لیے بھی آج یوم فرقان ہے۔ ہم اپنی زندگی جس لائن جس فیلڈ میں بھی گزاریں گے، اللہ کے حکم اور اس کے نبی کے طریقے پہ گزاریں گے بھائی۔ اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو آپ کی واحد ایک مسجد ہے بوپوڑی کی جامع مسجد، جہاں پہ میں ہر سال رمضان کی 29 تاریخ کو جو ہے مجھے آنے کا موقع ملتا ہے۔ میرے خیال سے یہ چوتھی یا پانچویں مرتبہ میں آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں، ورنہ میرا حال یہ ہے کہ میں میری مسجد چھوڑ کر پورا مہینہ کہیں پر بھی نہیں جاتا ہوں۔ لیکن اب چونکہ بوپوڑی کے ماشاءاللہ ساتھیوں سے ایک قلبی لگاؤ بھی ہے، محبت بھی ہے، پھر کھڑکی ہمارا قریب میں ہے، یہاں پہ سب ہمارے کھڑکی کے بھی بہت سارے ساتھی ہیں، ان سے بھی ایک دلی محبت ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ یہ ہمارے برہان سر کی مسجد ہیں، اور برہان سر سے میرا ایک دلی تعلق ایسا تھا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جو انسان کے زندگی میں نہیں بتائی جاتی، اس کے مرنے کے بعد میں اس کے اچھے اعمال آپ بتا سکتے ہیں۔ 2 یتیم بچوں کے لیے وہ میرے پاس میں مکمل خرچ دیا کرتے تھے، ان کی کفالت کا، ان کو حافظ عالم بنانے کے لیے۔ وہ دونوں بچے مفتی ہے آج۔ کیا ہے بھائی؟ وہ دونوں بچے مفتی ہے، مفتی آج الحمدللہ۔ یہ سارا ثواب کس کے نام عمل میں جا رہا ہے اور کسی کو خبر بھی نہیں۔ تو ایسے اللہ والوں کی یہ بستی ہے، ایک قلبی لگاؤ ہے، اس وجہ سے آپ لوگوں کی خدمت میں آنے کا موقع ملتا ہے، آ کے خوشی بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نسبت کو، اس محبت کو ہمیشہ قائم و دائم اور باقی رکھے، اور اللہ آپ کے بستی پر خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ یہاں کے نوجوانوں کو، بستی کے رہنے والوں کو بھی اپنے دین کی محنت کے لیے بے انتہا قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔